السلام علیکم معزز سامعین، آج میں موجود ہوں پروفیسر ڈاکٹر مقصود احمد، ڈین فیکلٹی آف فارمیسی عبادت انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے ادویات کا صحیح اور غلط استعمال اور انسانی زندگی کا ادویات کے ساتھ جو باہمی تعلق ہے اس پہ ہم آج بات کریں گے۔ آج کی گفتگو سر کی بک سے جو کہ رہنمائی فارمیسی ہے اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس کو ہم آج کی ویڈیو میں کور کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مجھے اس تقریب میں بلانے کا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا اور مجھے اپنی کتاب رہنمائی فارمیسی کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنے کا۔ سب سے پہلے ہم کچھ کوسچنس کرتے ہیں سر سے ریگارڈنگ دا بک۔ تو ہمارا فرسٹ کوسچن سر آپ سے یہ ہے کہ انسان اور ادویات کا باہمی تعلق آپ کے نظریے سے کیا ہے؟ بنیادی طور پہ جو صحت جو کہ انسان کا ایک بنیادی ضرورت ہے، اس کے لیے انسان مختلف ادوار سے جیسے جیسے گزرتا رہا ہے اس نے مختلف طریقے اختیار کیے، مختلف جو چیزیں اس کو اویلیبل تھیں اپنے گرد و نواح میں، تو ان تمام چیزوں کے جو استعمال کا بھی علم تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی انسان اس کرۂ ارضی پہ آیا تو اس کو فوری طور پہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسے چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا جس میں اس کے جو صحت کے مسائل تھے وہ ہمیشہ سے سر فہرست رہے۔ ان چیزوں سے بچانے کے لیے انسان نے مختلف ادویات کا استعمال کیا، وہ جڑی بوٹیاں ہوں یا وہ اور بہت ساری چیزیں ہوں۔ تو آہستہ آہستہ انسان کی ترقی جو ہے تو اس کو آج کے اس جدید دور میں جس میں کہ ہمارے پاس بہت ہی جدید قسم کی ادویات موجود ہیں، وہ ہم اس تک پہنچے۔ سر ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ عالمی سطح پہ ادویات کی عدم دستیابی اور جو غیر ذمہ دارانہ استعمال ہے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ آج کے اس دور میں اگر دیکھا جائے تو جو ادویات کی عدم دستیابی ہے وہ شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ ان ادویات کے غلط استعمال کا ہے۔ کیونکہ اگر میں آپ سے یہ بات شیئر کروں کہ دنیا کے اندر جو تھرڈ لارجسٹ کلر ہے وہ مس یوز آف میڈیسن ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ دوائی نہیں ملے گی تو پتہ نہیں وہ مر جائیں گے، ان کی تعداد بہت کم ہے ان لوگوں سے جو کہ غلط ادویات کھانے کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ادویات کے صحیح استعمال کی ضرورت کو سمجھنا جو ہے وہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ایگزیکٹلی سر، صحیح دوا، صحیح مقدار اور صحیح وقت، ان چیزوں کو علمی طور پہ کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس شخص کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے جو کہ اس بات کو انشور کرے کہ رائٹ ڈوز آف دا رائٹ میڈیسن ٹو دا رائٹ پیشنٹ ایٹ دا رائٹ ٹائم جو ہے وہ دینے والا شخص، اور یہ ذمہ داری WHO نے اور پوری دنیا میں کس شخص کے لیے ہے، اس کا نام فارماسسٹ ہے۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اس شخص کے بارے میں ہم دیکھیں گے، اس پروفیشنل کے بارے میں دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جتنے بھی معاشرے ہیں اس میں اس چیز کو انشور کرنا کہ مریض کو صحیح دوائی صحیح وقت پہ صحیح مقدار میں صحیح جو بیماری ہے اس میں مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، تو میرا خیال ہے فارماسسٹ ہے۔ لوگ میڈیسنس کے انفارمیشن میں فارماسسٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، لائک میڈیسن اور جو پوائزن ہے یعنی دوائی اور زہر میں فرق بتانا، یہ فارماسسٹ کا کردار کیسے ہے اور اس پہ ہی یہ لازم کیوں ہے اور وہ کیسے اس میں اپنا کردار ادا کرتا ہے؟ اصل میں جب ہم ڈرگ کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ all the medicines they are poison, it's just the dose that make them a drug or medicine۔ تو اس لیے جب تک ہمیں اس چیز کا نہیں پتا کہ کسی بھی ڈرگ کے یا کسی بھی میڈیسن بننے میں وہ تمام مراحل جو ہیں جن سے گزرنے کے بعد وہ دوائی جو ہے وہ مارکیٹ میں آئی ہے، اور اس کو مارکیٹ میں لانے میں
بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور جن میں سے ایک جو ہے وہ فارماسسٹ بھی ہے، کیونکہ یہ جو ڈوز کی کیلکولیشن ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم مرحلہ ہے کہ کس طرح سے ہم اینیملز کے اوپر اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو ہیومنس کے اندر جو ہے یا انسانوں کے اندر اس ڈوز کو جو ہے وہ کیلکولیٹ کر کے، تو پھر 1 سال کے لیے ہم جب بھی کوئی میڈیسن مارکیٹ ہو جاتی ہے تو 1 سال کا پوسٹ مارکیٹ سرویلنس بھی ہوتا ہے. تو اس لیے کلینکل ٹرائلز کے ڈفرینٹ فیزز سے گزر کے تو اس لیے اس میڈیسن کو ہمیں ضرور سمجھنا ہے کہ دوائی جو ہے اسی وقت تک دوائی ہے جب تک وہ آپ کو وہ مضر اثرات آپ کے اوپر نہ ڈالے جو خدا نخواستہ آپ کے مختلف جو وائٹل آرگنز ہیں ان کو تباہ کر دے، یا خدا نخواستہ الٹیمیٹلی آپ کی زندگی کے خاتمے کا باعث بن جائے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان لوگوں کو جو کہ فارمیسی سے وابستہ ہیں، ادویات کے صحیح استعمال کے بارے میں اگر ان کو نہیں پتہ تو انہیں میرا خیال ہے کہ خود سے ہی سمجھنا چاہیے کہ انہیں کسی کو دوائی دینے کا اور اس کو پھر اس دوائی کے مضر اثرات سے بچانے کا تو جو ذمہ ہے وہ جس کے وہ فارماسسٹ ہے، اور فارماسسٹ کو اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ نبھانے کی ضرورت ہے. اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے OTC. جو OTC میڈیسنز ہوتی ہیں وہ بغیر پرسکرپشن کے بھی کاؤنٹر سے پیشنٹس لے لیتے ہیں. تو کیا ان میڈیسن کا استعمال جو ہے وہ مضر صحت ہو سکتا ہے، ان کے اثرات؟ جی، بہت اچھا سوال احمد آپ نے کیا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو OTC ڈرگز ہیں یہ سیف ہیں، اور کیونکہ ان کے اوپر جو ان کی سیفٹی ہے وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر OTC ڈرگز بھی اگر آپ نے 100 ڈرگز ٹیبلٹ لینی ہے تو وہ بھی وداؤٹ پرسکرپشن آپ کسی اسٹور سے جا کے نہیں لے سکتے. تو اس کے لیے بھی آپ کو جو ڈاکٹر ہے اس کی پرسکرپشن کی ضرورت ہے. تو پہلا تو ہمارا جو کانسیپٹ ہے نا کہ جو OTC ڈرگ ہے وہ ہم پرسکرپشن کے بغیر بھی لے سکتے ہیں. تو یعنی OTC ڈرگ کے اوپر بھی ہمیں یہ قدغن لگائی ہوئی ہے پوری دنیا میں کہ اگر ایک خاص مقدار سے زیادہ کوئی شخص OTC ڈرگ لینا چاہتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ پیراسیٹامول ایک OTC ڈرگ ہے اور اس کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ بہت زیادہ سیف ہے، تو میں اس OTC ڈرگ جو پیراسیٹامول ہے اس کے بارے میں ہی بتا دوں کہ اگر اس کو ہم 4 گرام سے زیادہ لیں 24 آورز پہ تو یہ ہیپیٹوٹاکسک ہے، دیٹ مین کہ وہ آپ کے لیور کو ڈیمیج کر سکتی ہے. تو اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ OTC ڈرگز کے بارے میں بھی اگر کوئی شخص جو کہ آپ کو انفارمیشن دے سکتا ہے تو وہ آپ کا فارماسسٹ ہے. تو اس وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو OTC بھی ڈرگ پیشنٹ لیتے ہیں اس کے اوپر بھی جو انفارمیشنز ہیں وہ فارماسسٹ کے تھرو ہی آگے جو ہے وہ پیشنٹ تک جو ہے وہ کنوے کی جاتی ہے.